مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ برطانیہ، نعرہ تکبیر۔ نعرہ دعا کر لیں۔ آمین۔ خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ یہ تو عورتوں کے لیے جا سکتی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیں. مکرم حانی طاہر صاحب تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ابھی سورۃ المومنون کی آیات 1 تا 12 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کریمہ کا بامحاورہ اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. کامل مومن اپنی مراد کو پہنچ گئے. وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں،
بس ایسے لوگوں کو کسی قسم کی ملامت نہیں کی جائے گی، اور جو اس کے سوا کسی اور بات کی خواہش کریں تو وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ یعنی کامل مومن جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ اصل وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ محمد اسحاق صاحب، نظم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام۔ ہمیں اس تقویٰ عطا ہے، ہمیں اس تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے۔ کرو کوشش اگر صدق کو صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے
جوہر سیف دعا ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے۔ یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے، بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے۔ ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو یہی دار الجزا ہے۔
اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ جزاک اللہ۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ کچھ حد تک میں خطبے میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارا یہ جلسہ خالص دینی جلسہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسوں کا مقصد افراد جماعت کو ان اعلیٰ معیاروں تک پہنچانا تھا جہاں تقویٰ میں ترقی بھی نظر آئے، ایمان کی مضبوطی بھی نظر آئے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار بلند ہوتے بھی نظر آئیں. اس بارے میں آپ علیہ السلام نے بارہا ہمیں توجہ دلائی، بارہا ہمیں نصائح فرمائیں، بار بار بڑے درد اور فکر سے ان باتوں کو دہرایا تاکہ ہماری روحانی اور عملی حالتوں میں ترقی ہو. ہم اس مقام پر پہنچ سکیں جو زمانے کے امام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے. ہم وہ معیار حاصل کر سکیں جو ایک حقیقی مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، تاکہ وہ انعامات حاصل کر سکیں، ان حقیقی خوشخبریوں کے حاصل کرنے والے بن سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی مسلمان کے لیے مقدر کی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نصائح کو مختلف جگہوں پیش فرمایا، مختلف رنگ میں پیش فرمایا. ان نصائح کو میں آپ کے الفاظ میں ہی اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو، ہمارے سامنے آپ کی دلی کیفیت آ جائے، اور ہم جلسے کے اس خاص ماحول میں اور اس ماحول کے زیر اثر زیادہ سے زیادہ ان معیاروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ سچی خوشحالی اور راحت کس طرح حاصل ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ حقیقت اسلام سے دور جا پڑے ہیں. اسلام میں حقیقی زندگی ایک موت چاہتی ہے جو تلخ ہے، لیکن جو اس کو قبول کرتا ہے آخر وہی زندہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دوزخ ہے، اور سعید آدمی خدا کی راہ میں تکالیف کو قبول کرتا ہے اور وہی جنت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ سب دوست، آشنا، عزیز و اقارب جدا ہو جاتے ہیں. اس وقت جس قدر ناجائز خوشیوں اور لذتوں کو راحت سمجھتا ہے وہ تلخیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں. سچی خوشحالی اور راحت تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور تقویٰ پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے. متقی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. پس خوشحالی کا اصول تقویٰ ہے، لیکن حصول تقویٰ کے لیے نہیں چاہیے کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں. تقویٰ اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا. خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے،
تقوی اختیار کرو، جو چاہو گے وہ دے گا۔ جس قدر اولیاء اللہ اور اقطاب گزرے ہیں، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقوی ہی سے حاصل کیا۔ اگر وہ تقوی اختیار نہ کرتے تو وہ سبھی دنیا میں معمولی انسانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے، 10-20 کی نوکری کر لیتے یا کوئی اور حرفہ یا پیشہ اختیار کر لیتے، اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔ مگر آج جو عروج ان کو ملا اور جس قدر شہرت اور عزت انہوں نے پائی، یہ سب تقوی ہی کی بدولت تھی۔ انہوں نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اس کے بدلے میں پائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف تقوی ہی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی اس کی علت غائی ہے، یعنی یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کر کے سعدی کہتا ہے، کلید در دوزخ است آن نماز کہ در چشم مردم گزاری دراز، یعنی دوزخ کی کنجی وہ نماز ہی ہے، جو دوزخ کی کنجی وہ نماز ہے جو لوگوں کے لیے لمبی کر کے پڑھی جائے، یعنی دکھاوے کے لیے پڑھی جائے۔ فرمایا ریا الناس کے لیے خواہ کوئی کام بھی کیا جاوے اور اس میں کتنی ہی نیکی ہو، وہ بالکل بے سود اور الٹا عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔ احیاء علوم میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقراء خدا تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا ظاہر کرتے ہیں، مگر دراصل وہ خدا کے لیے نہیں کرتے بلکہ مخلوق کے واسطے کرتے ہیں۔ انہوں نے عجیب عجیب حالات ان لوگوں کے لکھے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے لباس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ عزت میں فرق آئے گا، یعنی سفید کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہننے سے ان کی بزرگی ظاہر نہیں ہوگی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میلے رکھیں گے تو عزت میں فرق آئے گا، اگر میلے ہوں گے تو پھر عمراء کے سامنے سبکی ہوگی، وہاں جا نہیں سکیں گے۔ اس لیے عمراء میں داخل ہونے کے واسطے یہ تجویز کرتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنیں مگر اس کو رنگ لیتے ہیں۔ ایسا ہی اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنے کے لیے عجیب عجیب راہیں اختیار کرتے ہیں۔ مثلا روزے کے ظاہر کرنے کے واسطے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا یہ بتانے کے لیے دوسروں کو نفلی روزہ، وہ کسی کے ہاں کھانے کے وقت پر پہنچتے ہیں اور وہ کھانے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ اگر گھر والا کھانے کے لیے اصرار کرے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھائیے، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے کچھ عذر ہے۔ اس فکرے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ مجھے روزہ ہے، اس طرح پر حالات ان کے لکھیں۔ بس دنیا کی خاطر اور اپنی عزت اور شہرت کے لیے کوئی کام کرنا خدا تعالیٰ کی رضامندی کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں بھی دنیا کی ایسی ہی حالت ہو رہی ہے، ہر ایک چیز اپنے اعتدال سے گر گئی ہے۔ عبادات اور صدقات سب کچھ ریاکاری کے واسطے ہو رہے ہیں۔ اعمال صالحہ کی جگہ رسوم نے لے لی ہے۔ اس لیے رسوم کے توڑنے سے یہی غرض ہوتی ہے کہ کوئی فعل یا قول قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف اگر ہو تو اسے توڑا جائے، یعنی وہ تمام رسمیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہیں وہ بدعت ہیں، وہ رسوم ہیں، ان کو توڑنا ہمارا فرض ہے۔ فرمایا جب کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے سب اقوال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نیچے ہونے ضروری ہیں، پھر ہم دنیا کی پرواہ کیوں کریں؟ جو فعل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو اس کو دور کر دیا جاوے اور چھوڑا جاوے۔ جو حدود الہی اور وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں ان پر عمل کیا جاوے کہ احیاء سنت اسی کا نام ہے۔ اور جو امور وصایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہوں اور نہ ان میں ریاکاری مد نظر ہو بلکہ بطور اظہار شکر اور تحدیث بالنعمت ہوں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، مگر دکھاوا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔
اور یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے ہر شخص کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کو خود ٹٹولنا ہوگا کہ کیا یہ اظہار اللہ تعالیٰ کے شکر نعمت کے طور پر ہے یا خود پسندی کے اظہار کے طور پر اور دنیا دکھاوے کے لیے۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ تقویٰ سے انسان اللہ تعالیٰ کے کس قدر انعامات کا وارث بنتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کوئی ہوگا جو قد افلح من زکاہا کا مصداق ہوگا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے۔ انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے۔ چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے، لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور راہ سے مالدار کر دے۔ اسی طرح زانی زنا کرتا ہے، اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی برائی جب انسان کرتا ہے، اس وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے دل سے اس وقت ایمان نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کی حالت ہو اور ان برائیوں میں مبتلا ہو انسان، کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اس وقت نکل جاتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ کا خوف نکلا تو ایمان بھی نکل گیا۔ پھر فرماتے ہیں، اس ذکر کو جاری ہے یہ الفاظ کہ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی، تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے۔ اصل جڑ اور مقصود تقویٰ ہے، جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پا سکتا ہے۔ اگر یہ ایمان ہو کہ خدا تعالیٰ میرے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے تو یہ برائیاں ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی برائی میں انسان مبتلا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بغیر جسے اصل جڑ اور مقصود تقویٰ ہے، جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پا سکتا ہے، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صغائر اور کبائر سے بچے، چھوٹے گناہوں اور بڑے گناہوں سے بچے۔ انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ جتنی بھی حکومتیں ہیں، ان کے قانون ہیں، ان کے حکم ہیں، یہ گناہوں سے نہیں بچا سکتے، بلکہ اب تو حکومتوں کے قانون ایسے بن رہے ہیں جو گناہوں میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حکومتوں میں بھی رحم کرے اور ان کو عقل اور سمجھ عطا کرے۔ فرمایا حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف رہے۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے، ورنہ وہ کبھی نہ کرے، اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریا ہوتا ہے۔ جہاں انسان نے یہ سمجھا کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کا مطلب خدا تعالیٰ کا خوف بھی ختم ہو گیا، اور جب یہ ختم ہوا تو فرمایا اس وقت وہ دہریا ہوتا ہے، اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ تقویٰ سے سب شے ہے۔ قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد بھی تقویٰ ہے کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے، اور اسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے، اور پھر اسی سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، اور اپنے ہر فعل کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے عمل میں لایا جانے کو جب انسان سوچتا ہے تو یہی تقویٰ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں تو یہ تقویٰ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ فرمایا پھر دوسری صورت میں ہدی للمتقین، دوسری صورت
پھر دوسری صورت بھی ہدن للمتقین سے شروع ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو۔ اس وقت خدا تمام دائیا گناہ کے اٹھا دیتا ہے، یعنی خواہشات اور ارادے جو گناہوں کے اٹھا دیتا ہے۔ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے، دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے، جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے، اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی۔ ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اس سے بھی مراد متقی ہے۔ ثم استقاموا یعنی ان پر زلزلے آئے، ابتلا آئے، آندھیاں چلیں، مگر ایک عہد ہے، عہد جو اس سے کر چکے ہیں اس سے نہ پھرے۔ پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفا دکھلائی تو اس کا اجر یہ ملا، تتنزل علیہم الملائکۃ، یعنی ان پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کر، تمہارا خدا متولی ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے، اور اس جنت سے یہی مراد دنیا کی جنت ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے، اس کے مقام سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ پھر فرماتے ہیں، پھر آگے ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں۔ پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے تقویٰ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں جس بات پر مامور کیا ہے وہ یہی ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے، تقویٰ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ، یہ حرام ہے۔ اگر تم تقویٰ کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی، بس تقویٰ پیدا کرو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شعائر میں شراب جزو اعظم ہے، ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقویٰ مفقود ہے، اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے، حقیقی خدا چھپ گیا ہے، اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے۔ اگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو، جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ تمام قسم کے اخلاق رذیلہ کو چھوڑنے اور اعلیٰ اختیار کرنے کے لیے تقویٰ میں ترقی ضروری ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک کرنے میں پکا ہو، تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے، لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایک خلق فردن کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے، جب تک کہ بحیثیت مجموعی تمام اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں۔ اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے۔ اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ،
حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی رحمت کے سرچشمے سے فائدہ اٹھانے کے کی رحمت کے سرچشمے سے فائدہ اٹھانے کا اصل قاعدہ یہی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ جیسے اس انسان کا قدم بڑھتا ہے ویسے ہی پھر خدا کا قدم بڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتیں، خدا تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتیں، اور اسی لیے جن پر یہ ہوتی ہیں ان کے لیے وہ نشان بولی جاتی ہیں۔ اس کی نظیر دیکھ لو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دشمنوں نے کیا کیا کوششیں آپ کی ناکامیوں کے واسطے کی، مگر ایک پیش نہ گئی، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے کیے مگر آخر ناکامیاب ہی ہوئے۔ فرماتے ہیں اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ روزے تو 1 سال کے بعد آتے ہیں اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے، مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو 5 وقت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ اسے بار بار پڑھو اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لے وے۔ اتنا پکا ایمان ہونا چاہیے، اسی حالت میں بلکہ اسی ساتھ میں بلکہ اسی سیکنڈ میں قبول کر لے، کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے، اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا بھرایا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے، یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہر جگہ ہر وقت بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ حالت ہو، فرمایا اسے اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیع علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اگر اسے مہر آ جاوے تو ابھی دے دوے، یعنی یہ یقین بھی ہو اللہ تعالیٰ پر کہ وہ دعائیں سننے والا ہے اور سب خزانوں کا مالک ہے، اور اگر اس پر ابھی مہربانی آ جائے تو ابھی دے دوے۔ فرمایا بڑی تضرع سے دعا کرے، نا امید اور بدظن ہرگز نہ ہوئے، اور اگر اسی طرح کرے تو اس راحت کو جلدی دیکھ لے گا، اور خدا تعالیٰ کے اور فضل بھی شامل حال ہوں گے، اور خود خدا بھی ملے گا۔ تو یہ طریق ہے جس پر کار بند ہونا چاہیے، مگر ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو خدا کو کیوں ہو؟ پھر ایک اہم بات جو ایک حقیقی احمدی میں ہونی چاہیے وہ ایمان کی حالت ہے، اس کی مضبوطی کی حالت ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک ایمان کا زبانی اقرار ہے، جو ہر ایک کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا عملی اظہار ہے، یعنی ایک زبانی اظہار اور ایک عملی اظہار۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان 2 قسم کا ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جو صرف زبان تک محدود ہے اور اس کا اثر افعال اور اعمال پر کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ایمان باللہ کی یہ ہے کہ عملی شہادتیں اس کے ساتھ ہوں۔ بس جب تک یہ دوسری قسم کا ایمان پیدا نہ ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی خدا کو مانتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہو اور پھر گناہ بھی کرتا ہو۔ دنیا کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے ماننے والوں کا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، مگر یہ دیکھتا ہوں کہ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ دنیا کی نجاستوں میں مبتلا اور گناہ کی قدورتوں سے آلودہ ہیں۔
پھر وہ کیا بات ہے کہ وہ خاصہ جو ایمان باللہ کا ہے اس کو حاضر ناظر مان کر پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو، انسان ایک ادنا درجے کے چوڑے چمار کو حاضر ناظر دیکھ کر اس کی چیز نہیں اٹھاتا، پھر اس خدا کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں دلیری اور جرت کیوں کرتا ہے؟ جس کی بابت کہتا ہے یعنی جس کے بارے میں کہتا ہے مجھے اس کا اقرار ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کی اکثر فرمایا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، کوئی پرمیشر کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اور نام رکھتا ہے، مگر جب عملی پہلو سے ان کے اس ایمان اور اقرار کا امتحان لیا جاوے اور دیکھا جاوے تو کہنا پڑے گا کہ وہ نرا دعویٰ ہے جس کے ساتھ عملی شہادت کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا کہ اس زبانی دعوے کو عملی شہادت کے ساتھ سجایا جائے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، یہ بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں، زبانوں پر کچھ اور ہے اور دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ بس ہم جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کی طرف منسوب کرنے والے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسے احیاء دین کے لیے بھیجا گیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، بندوں کا تعلق جڑوانے کے لیے بھیجا گیا تھا، ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمانوں کا معیار کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ امر واقعہ ہے کہ وہ جس چیز پر یقین لاتا ہے اس کے نقصان سے بچنے اور اس کے منافع کو لینا چاہتا ہے۔ دیکھو، سنکھیا ایک زہر ہے، اور انسان جب کہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کی ایک رتی بھی ہلاک کرنے کو کافی ہے تو کبھی وہ اس کو کھانے کے لیے دلیری نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے۔ پھر کیوں وہ خدا تعالیٰ کو مان کر ان نتائج کو پیدا نہیں کرتا جو ایمان باللہ کے ہیں؟ اگر سنکھیا کے برابر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو اس کے جذبات اور جوشوں پر موت وارد ہو جاوے، مگر نہیں، یہ کہنا پڑے گا کہ میرا قول ہی قول ہے، ایمان کو یقین کا رنگ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا پس پہلا فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو درست کرے جو اللہ پر رکھتا ہے، یعنی اس کو اپنے اعمال سے ثابت کر دکھاوے کہ کوئی فعل ایسا اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے احکام کے خلاف ہو۔ پھر آپ علیہ السلام حقیقی ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان ایک موت ہے، جب تک انسان اس موت کو اختیار نہ کرے دوسری زندگی مل نہیں سکتی۔ فرمایا جو لوگ نری بیعت کر کے چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں، وہ غلطی کرتے ہیں، ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے۔ دیکھو، طبیب جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے، اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے۔ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق جو دوا ہے وہی کھائی جائے تو تبھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ صحت بھی ہو۔ فرمایا مثلاً وہ چاہتا ہے کہ 10 تولہ استعمال کرے، اگر کوئی طبیب یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی کا 10 تولہ استعمال کرے اور یہ صرف ایک ہی قطرہ کافی سمجھتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بس اس حد تک صفائی کرو اور تقوی اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔
فرمایا اس شرط سے دین کو کبھی قبول نہ کرنا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں، مجھے فلاں عہدہ مل جائے گا۔ یاد رکھو کہ شرطی ایمان لانے والے سے خدا تعالیٰ بیزار ہے۔ بعض وقت مصلحت الہی یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کی کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے آفات، بلائیں، بیماریاں اور نامرادیاں لاحق ہوتی ہیں، مگر ان سے گھبرانا نہ چاہیے۔ موت ہر ایک کے واسطے کھڑی ہے۔ اگر بادشاہ ہو جاوے گا تو کیا موت سے بچ جاوے گا؟ غریبی میں بھی مرنا ہے، بادشاہی میں بھی مرنا ہے۔ اس لیے سچی توبہ کرنے والے کو اپنے ارادوں میں دنیا کی خواہش نہ ملانی چاہیے۔ فرمایا ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے، لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں، سینے کا علم تو خدا کو ہی ہے، مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور، لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے، اگرچہ وہ سب کا خدا ہے، مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے۔ اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو اگر دل پاک نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا جب دل دور ہے؟ جب دل اور زبان میں اتفاق نہیں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو ایسے شخص کو دوہرا عذاب ہوگا، مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ میں تو زبان ہی سے کہتا ہوں، دل میں ڈالنا خدا کا کام ہے۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیا کسر باقی رکھی تھی، مگر ابو جہل اور اس کے امثال نہ سمجھے۔ آپ کی اس قدر فکر اور غم تھا، آپ کو اس قدر فکر اور غم تھا کہ خدا نے خود فرمایا لا اللہ کا باخ نفسہ کا اللہ یکون مومنین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہمدردی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں، مگر وہ بچ نہ سکے۔ حقیقت میں معلم اور واعظ کا تو اتنا ہی فرض ہے کہ وہ بتا دے دل کی کھڑکی تو خدا کے فضل سے کھلتی ہے، نجات اسی کو ملتی ہے جو دل کا صاف ہو، جو صاف دل نہیں وہ اچکا اور ڈاکو ہے، خدا تعالیٰ اسے بری طرح مارتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بیعت میں انسان زبان کے ساتھ گناہ سے توبہ کا اقرار کرتا ہے، مگر اس طرح سے اس کا اقرار جائز نہیں ہوتا جب تک دل سے وہ اقرار نہ کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اجیب و دعوت دائے اذا دعان، یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر مجھے اپنے بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں اور سب دوستوں سے قطع تعلق ہی کرنا پڑے گا، مگر میں خدا تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھوں گا اور اسی کے لیے اپنے تعلقات چھوڑتا ہوں، ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کیونکہ انہی کی توبہ دلی توبہ ہوتی ہے۔ پھر
حقوق العباد کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں دین کے 2 ہی حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ پھر فرمایا کہ شریعت کے 2 ہی قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی بدقسمت نہ ہو تو حقوق اللہ پر قائم ہونا سہل ہے، یعنی اگر بہت بدقسمت ہو تو اور بات ہے، ورنہ حقوق اللہ تو بعض لوگ ادا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یعنی خدا تعالیٰ تم سے کھانے کو نہیں مانگتا اور کسی قسم کی ضرورت اسے نہیں، وہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم اسے وحدہ لا شریک خدا سمجھو، اس کی صفات کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس کے مرسلوں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرو۔ فرمایا لیکن حقوق العباد میں آ کر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جہاں نفس دھوکہ دیتا ہے، ایک بھائی کا حق ہے اور اسے دبا لینے کا فتویٰ دیتا ہے، مقدمات ہوں تو چاہتا ہے کہ شریک کو ایک حبہ نہ ملے، سب کچھ مجھ ہی کو مل جاوے۔ غرض حقوق العباد میں بہت مشکلات ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی بڑی رعایت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسرے کے حقوق تلف کرنے والا ٹھہرے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ملتا ہے، جس کے لیے دعا کی بڑی ضرورت ہے۔ بس حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی فرمایا کہ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے کبھی ایسے عمل نہ کروائے جو بندوں کے حقوق مارنے والے ہوں۔ فرمایا جو شخص حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا وہ آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتا وہ اللہ کے حقوق بھی چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے پھر، کیونکہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا یہ بھی تو امر الہی ہے جو حقوق اللہ کے نیچے ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے انسان پر 2 ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، پھر اس کے 2 حصے کیے ہیں، یعنی اول تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اور پھر دوسری مخلوق الہی کی بہبودی کا خیال۔ ایک حقوق العباد میں ایک قریبیوں کا خیال ہے جن میں سب سے بڑھ کر ماں باپ اور ان کی اطاعت کرنا، ان کا خیال رکھنا، دوسرے عامت الناس کا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ فرمایا نوع انسان پر شفقت اور اس کی ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، نوع انسان پر شفقت اور اس کی ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے۔ لوگوں سے ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے فرمایا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی مل جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ بغیر محاذ مذہب و ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کرو، قرضہ داروں کے قرض دو، زیر باروں کے بار اٹھاؤ، اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کا حق ادا کرو۔ یعنی صرف اپنے مذہب والوں کی نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرو، انسانیت کی خدمت کرو، ہر ایک کے کام آؤ، غلاموں کو آزاد کرواؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، حقیقی ادراک حاصل کرو، محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں کرو۔ فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے، غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حقیقی اور سچی محبت قائم کی جاوے، اور بنی نوع انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے۔ جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمیں ہوں گے۔ فرمایا میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو۔ پھر اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے
آپ مزید فرماتے ہیں، ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں، خواہ وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا، مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے، اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو، بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے، اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ اب جہاں عارضی جھگڑے اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں وہاں تو دشمنیاں نہیں ہوتی۔ اب سوچ لیں کس قدر ہمارا حق ہے ایک دوسرے پر، کیونکہ پہلا یہی بتایا ہے کہ تمہارا جو دینی بھائی ہیں ان کا تمہارے پر حق ہے، آپس میں محبت پیدا کرنا ضروری ہے، رحماء بینہم پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا، بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے، اس لیے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقتاً موذی نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو، ایک بھی ایسا انسان نہیں، اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائی جاوے اور ناحق بخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے۔ یعنی جس طرح شرک سے بیزار ہے اسی طرح اس سے بھی بیزار ہے کہ بلا وجہ کی دشمنی ہو اور ان کے حق نہ ادا کیے جائیں۔ ایک جگہ وہ فصل فرمایا کہ ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا، یعنی ایک جگہ وہ علیحدگی نہیں چاہتا اور ایک جگہ وہ ملاپ نہیں چاہتا، یعنی بنی نوع کا باہمی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل۔ یعنی دو برائیاں جو ہیں وہ نہیں چاہتا کہ بنی نوع کا آپس میں علیحدگی ہو، پھوٹ پڑے، دشمنیاں پیدا ہوں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ دو برائیاں بہت بڑی برائیاں ہیں، اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے۔ اس سے سینہ صاف اور انشراح صدر پیدا ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی اس میں اور اس کے غیروں میں پھر کوئی امتیاز نہیں۔ میرے نزدیک یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنیٰ درجے کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفق اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کی یہ شان ہے، بداں را ب نیکاں بے بخشت کریم، کہ نیکوں کے ساتھ جو بدوں کو بھی وہ کریم خدا بخش دیتا ہے۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیس بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ خلاصہ ہے اس تعلیم کا، ایسی تعلیم کا جو تخلق بے اخلاق اللہ میں پیش کی گئی ہے۔ بس یہ وہ معیار ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے امید ہے اور ہم سے توقع اور ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معیاروں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی تقویٰ عطا فرمائے، وہ تقویٰ جو ہر بڑی نیکی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کے بجا لانے کی طرف سے رکنے کی طرف
ہر بڑی نیکی کو بجا لانے کی طرف اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے کی طرف ہمیں توجہ دلانے والا ہو، ہر برائی سے ہمیں بچانے والا ہو، وہ تقوی جو خدا تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، وہ ایمان ہمیں نصیب ہو جو ہمارے زبانی اقرار سے بڑھ کر ہمارے قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے والا ہو۔ ہم اپنے نفس کو دھوکہ دینے والے نہ ہوں، بلکہ ہمارا ہر عمل ہمارے ایمان کی عملی شہادت دینے والا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں، نہ ہی ہم بدبختوں کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں اور نہ ہی ہماری صحبت اور مجلس کسی کو بدبخت بنانے والی ہو۔ ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اپنے جائزے لیتے رہیں، یہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، اور دن رات ان جائزوں میں گزاریں کہ کس حد تک ہم ان نصائح پر عمل کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں۔ جو پاک تبدیلیاں ہم میں پیدا ہوں، تقویٰ کی ترقی کی طرف ہمارے قدم اٹھیں، ہمیں ان کے جائزے لینے چاہیے، ہمارے ایمان و ایقان میں ترقی کا مستقل حصہ بن جائیں یہ تبدیلیاں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہماری توجہ ہو، تو وہ ایسی توجہ ہو جو دائمی ہو، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ کو ہر پناہ پر فوقیت دینے والے ہوں، ہم اپنے حق بیعت کو ادا کرنے والے ہوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اگر آج ہم اس بات پر خوش ہیں کہ جماعت احمدیہ برطانیہ 100 سالہ جوبلی منا رہی ہے، تو اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ 100 سال ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والے ہوں، اور ہم یہ عہد کریں کہ آئندہ نسلوں میں بھی ہم اس تعلیم کو جاری رکھیں گے، ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کی ہیں، ورنہ یہ جوبلیاں اور یہ فنکشن اور یہ دعوے اور نعرے کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے، دشمن کا ہر منصوبہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر الٹائے، اور دنیا میں ہر جگہ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے بچائے۔ چلتے پھرتے نمازوں میں ان دعاؤں کی طرف خاص توجہ رکھیں، جلسہ کے ہر لحاظ سے بابرکت ہونے کے لیے دعا کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا اپنے جلسہ کے آنے کے مقصد کو پورا کرنے کی ہر لمحہ کوشش کریں۔ دنیا اسلام کے لیے بھی خاص دعا کریں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے ایمانوں میں کمزوریوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، حکمران رعایا کے حقوق مار رہے ہیں اور رعایا حکمرانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، یا کہ حق ادا نہیں کر رہی اور حکمران جو ہیں رعایا پر ظلم کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس وقت بہت سے مصائب میں دنیا اسلام گھر چکی ہے۔ غیروں کو موقع دے رہے ہیں کہ امن کے نام پر ان کو کمزور تر کرتے چلے جائیں، لیکن اب لگتا ہے کہ بات یہاں تک نہیں رہے گی۔ اگر یہی اسی طرح بڑھتے رہے تو کوئی بعید نہیں کہ دنیا کا امن بھی تباہ ہو جائے، اور یہ دنیا کا امن جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر شر سے انسانیت کو بچائے، اور اگر کوئی ایسی چیز مقدر ہے تو اس کی وجہ مسلمان نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اب دعا کر لیں۔
آمین. تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.